اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الثانی کی جمعرات کا بالخصوص عمل شیئر کروں گی، لیکن یہ عمل نہ صرف آپ نے ربیع الثانی کی جمعرات سمجھ کر کرنا ہے، بلکہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی جمعرات کے دن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص قرآنی سورت پر منحصر ہے، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو عمل، جو وظیفہ ہے، آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اسے پوٹلی میں باندھ کر گھر میں کہیں رکھ دینا ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گی، اسی طریقہ کار سے آپ نے جمعرات کی جمعرات اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر اس کے معجزات اپنے گھر میں آپ خود دیکھیں گے۔ میری بہنوں، اگر تو گھر میں برکت نہیں تو بھی آپ اس عمل کو کریں، اگر آپ مقروض ہیں تو بھی آپ کی عمل جمعرات کے دن بالخصوص لازم کریں، اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض سے خلاصی ہوگی اور گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اگر کوئی غریب اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس عمل کے کرنے کے بہت ہی معجزات اور برکات ہیں۔ میری بہنوں، جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ قرآنی سورت علم نشرہ کا ہے۔ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ صرف ایک آیت مبارک کا ہے، اور وہ سورت علم نشرہ کی آیت ہے، اور وہ پہلی آیت ہے، اور وہ پہلی آیت علم نشرہ لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اب آپ کے ساتھ اس کی مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی خاص عمل اور وظیفہ۔ میری بہنوں، علم نشرہ لک صدرک، اس سورت کا یہ شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد کا فرما بردار کر دیا، جنات اور انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم اور حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ منجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکیں، اور ان خوبیوں اور کرامات کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، اور آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منازلت کا شہرہ ہو گیا۔
اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے حاتموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، صرف آپ نے اس ایک مختصر سی آیت کا خاص عمل کرنا ہے، اور وہ خاص آیت علم نشرح لکا صدرک۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، جیسے سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دوسرا یہ حضور اقدس اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس قرآنی سورت کی بہت فضیلتیں، بہت ہی برکات ہیں، تو اب جو عمل، جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کے ایک نام یا کریم اور اس آیت مبارک علم نشرح لکا صدرک، اس آیت کا کرنا ہے۔ میری بہنوں، اس کے لیے آپ نے اپنے پاس نمک رکھ لینا ہے، کیونکہ نمک تو ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ کو یہ عمل صاف ستھری حالت میں انجام دینا ہوگا۔ ایک برتن میں مٹھی بھر نمک یا اس سے تھوڑا کم کر لیں اور اسے اپنے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانتاً عقیدتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارک علم نشرح لکا صدرک، اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 21 ہی مرتبہ یا کریم پڑھیں، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، آخر میں بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نمک پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ اس طرح آپ کو یہ عمل مکمل کرنا ہوگا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس نمک کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے صاف کپڑا لے لیں، اور یہ کپڑا سفید یا سیاہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ کوئی کپڑا لے لیں جو صاف ہو۔ یہ نمک اس کپڑے پر ڈال دیں اور اس کی پوٹلی بنا لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اس نمک سے تھوڑا سا نمک بچانا ہے، اور آپ کو یہ نمک گھر میں استعمال ہونے والے نمک میں شامل کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک پوٹلی کا تعلق ہے تو آپ کو اس پوٹلی کو گھر میں کہیں لٹکانا پڑے گا یا پھر کہیں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور پریشانیوں کا خاتمہ جڑ سے ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام میں بڑی ہی طاقت ہے، اس عمل سے اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر کی طرف متوجہ ہوں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ بھی ہر جمعرات کے دن کر سکتی ہیں، اور یہ عمل کسی بھی آپ جائز مقصد کے لیے، کسی اپنی جائز حاجت کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ میری بہنوں، یہ عمل قرآن مجید کی 2 سورتوں اور اللہ کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ دونوں صورتیں مختصر سی آیات پر منحصر ہیں اور زیادہ لمبی بھی نہیں، اور اکثر لوگ یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ان صورتوں کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ عمل پورے اعتماد کے ساتھ کریں گے تو آپ اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہوئی خود دیکھیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص آپ کسی بھی جمعرات کے دن کر سکتے ہیں، اور آپ ایک جمعرات سے لے کر دوسری جمعرات کے دن تک آپ اس نمک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر سے یہ نمک ختم ہو جائے تو دوبارہ کسی بھی جمعرات کے دن اسی ترتیب سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر آسان عمل جمعرات کے دن کا ہے، آپ اسے خود بھی کریں اور صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔